السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ایک ہمارے بھائی کا سوال ہمارے پاس پہنچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ شب عاشوراء یعنی 10 محرم کی جو رات ہے اس رات کو لازمی طور پہ غسل کرنا چاہیے؟ یہ حدیث میں آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شب عاشوراء کو یعنی عاشوراء کی رات کو، 10 محرم کی رات کو آب زمزم کو دنیا کے تمام پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے، تو اس لیے لازمی طور پر غسل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ آیا یہ بات سچ ہے یا پھر صرف لوگوں کی مشہور کردہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ کسی نے اپنی طرف سے ایک بات بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دی ہے، اور لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ شب عاشوراء کو غسل کریں، کیونکہ اس رات زمزم کو دوسرے پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ بات نہ تو شرعی طور پر صحیح ہے، نہ ہی عقلی طور پر صحیح ہے۔ شرعی طور پر اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کی گئی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں، فرمایا کہ میری ذات کے اوپر جھوٹ بولنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بارے میں جھوٹ بولنا وہ عام آدمی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، وہ عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے، جب لوگ اس کو سنتے ہیں، اس پر توجہ کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ بیٹھتے ہیں، اگر آپ نے وہ بات نہیں فرمائی ہے تو اس میں دین کا نقصان ہے، اس میں معاشرتی نقصانات موجود ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ذات کے اوپر یعنی میرے اوپر جھوٹ بولنا وہ عام آدمی کے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے کوئی ایسی بات مروی ہے کہ ہم تک پہنچی ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، جو بھی سنتا ہے بغیر تحقیق کے اس کو آگے بیان کر دے۔ تو جس آدمی نے یہ بات کی یا پوسٹ بنائی یا اس نے دنیا میں یہ جھوٹ پھیلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا ویسے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس جھوٹ کو منسوب کرنے کی بنیاد پر اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو وہ جہنم کا حقدار ٹھہرتا ہے، کیونکہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے، اور جو اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے بیان کیے جا رہے ہیں، شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ تو ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عقلی طور پر بھی اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اس رات کو زمزم کو دیگر پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے اور سارے پانی ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر زمزم کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔
یعنی اگر ہم عقل سے بھی سوچیں، تھوڑا عقل سے کام لیں، تو اگر اس رات زمزم کو دوسرے پانی میں ملایا جاتا ہے اور سارے پانی ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی غسل کیا جائے، پانی پیا جائے، وہ زمزم سے شمار ہوگا، تو یہ بات عقلی طور پر ہی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا اس میں عقلی پوائنٹ کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بالفرض 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ زمزم کو دیگر پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا اثر ایک رات نہیں ہونا چاہیے بلکہ سارا سال رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ جاہلوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یا ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں جو عاشورہ اور محرم اور ان دنوں کی فضیلت بیان کرنے میں غلو اور زیادتی سے کام لیتے ہیں۔ 10 محرم کی فضیلت صرف اس لیے ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تمہاری نسبت، لہٰذا آپ نے بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ دن تو وہ ہے کہ یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے پھر روزہ رکھنے کا حکم تو دیا لیکن ان کی مخالفت کا بھی ساتھ حکم دے دیا۔ فرمایا صوموا وخالفوا الیہود، روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور یہ مخالفت کس طرح ہوگی؟ 1 دن پہلے رکھنا ہے، بعض نے ویسے ہی 9 کا کہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کی تعظیم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے، آپ کے اس خواہش کے اظہار کی وجہ سے ہے کہ میں اس کا روزہ رکھوں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کہ زمزم کو ملا دیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہانا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہمارے بھائی کہاں سے ایسی باتیں لے کر آتے ہیں، کہاں سے یہ دین نکالا جا رہا ہے۔ کچھ تو اس کے اپوزٹ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال آتے ہیں کہ جی کیا 9 اور 10 اور بعض دفعہ پہلے پورے 10 دن ان میں نہانا جائز ہے؟ کہتے نہیں ہمارے پاس تو یہ کہا گیا، ہمارے ہاں یہ کہا گیا ہے۔ ہمارے بعض جو عام قسم کے مولوی شاید ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ 9-10 کو بالکل نہانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سوگ کے دن ہے، نعوذ باللہ۔ یا پہلے 10 دن نہانا نہیں چاہیے، کپڑے اچھے نہیں پہننے چاہیے کہ یہ سوگ کے دن ہے۔ اس کا بھی کئی دفعہ جواب دیا ہے کہ یہ سوگ کے دن نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر سوگ والا کہنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے جو اللہ کے خوش نصیب، اللہ تعالیٰ کے مقرب اور خوش نصیب بندوں کو یعنی عطا ہوتا ہے، ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض تو اس کو سوگ کے دن لیتے، جی نہانا ہی نہیں چاہیے، کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اور بعض اس کے اپوزٹ کہ جی بالکل ضرور نہانا چاہیے کیونکہ زمزم کو ملا دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں، نہ سر نہ پاؤں، جو منہ میں آیا بولے جاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ کسی صحیح سند کے ساتھ ایسی بات آپ سے ثابت نہیں ہے کہ زمزم کو ملا دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح زمزم کو دوسرے پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے تو پھر تو زمزم کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو مکہ سے صحابہ اکرام سے زمزم منگواتے تھے، اور صحابہ اکرام آپ کو جب عمرہ وغیرہ پہ آتے تھے بطور تحفہ آپ کے لیے زمزم لے کے جاتے تھے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے مٹکے بھر بھر کے آپ کو تحفہ دیا جاتا تھا زمزم۔ اگر یہ ہار میں ملا دیا جاتا ہے اور ایک جیسا ہو جاتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مدینہ میں بیٹھ کے پانی پی لیتے، مکہ سے منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے یہ صاف جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہم جو بھائی یہ صحیح بات سنتے ہیں، قرآن حدیث کی بات، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آگے لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں کہ اس کا کوئی سار پاؤں نہیں ہے، یہ صاف جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔